السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. محترم ناظرین، آج ہماری دوسری کلاس ہے. جیسا کہ ہم نے طے کیا ہے کہ 5 دن ہم گفتگو کریں گے، ایسی گفتگو جس گفتگو سے آپ کی میری زندگی میں نیک عمل میں اضافہ ہو سکے، نیکیوں کی طرف رغبت ہو سکے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے 10 روزے مکمل ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. ایک دہا ختم، دوسرا دہا چل رہا ہے. لہٰذا اب جو ایام بچے ہیں، جو دن بچے ہیں، ان کو غنیمت جانتے ہوئے ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب پانے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں. آئیے آج کے اس لائیو نشست میں، لائیو ویڈیو میں 2-3 باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو، ہر زندہ ذی روح جاندار کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے بھائیوں، یہ موت ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ، موت کو یاد رکھنے کی وجہ سے انسان ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ موت انسان کی زندگی کی حقیقت ہے. یہ موت ہی ہے کہ انسان کو انسان کی اوقات بتاتی ہے. یہ موت ہی ہے کہ انسان یہ موت کو یاد رکھتا ہے تو گناہوں سے بچ سکتا ہے. یہ موت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو لوگوں کو دھوکہ دینے سے روکے رکھتا ہے، ہاں گناہ کے کام کرنے سے روکے رکھتا ہے. تو آج انشاءاللہ موت کے متعلق ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اس کی تیاری کرنا ہے. آج میں 7 فائدے بتاؤں گا موت کو یاد رکھنے کے. 7 فائدے. پہلا فائدہ ہے موت کو یاد رکھنے کا. جامع ترمذی کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ کو حکم دیا اور بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا حیا کرو، اللہ سے حیا کرو. صحابہ پوچھے، یا رسول اللہ، ہم تو ہماری طاقت کے مطابق حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں، وہ تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بتائیے اللہ سے حیا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بتائی. تم اپنے چہرے یعنی زبان اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، یہ اللہ سے حیا ہے. اللہ اکبر. دیکھو، اپنے چہرے کے، اللہ کے نبی نے کہا اپنے چہرے اور اپنے پیٹ. یعنی چہرے میں کیا ہے؟ دیکھو آپ، زبان کی حفاظت کرنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا، برے خیالات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، بری سوچ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ اللہ سے حیا ہے اصل میں. آپ دیکھو، انسان، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تقوی کا مہینہ ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے پرہیز کرنا، گناہوں سے پرہیزگاری، یہ تقوی ہے. آپ دیکھو تقوی کی کیسی ٹریننگ ہے کہ روزے کی حالت میں ایک روزے دار تنہائی میں ہوتے ہوئے بھی ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیتا. وضو کرتا ہے تو احتیاط سے کلی کرتا ہے، احتیاط سے پانی ناک میں ڈالتا ہے. اللہ اکبر. یہ تقوی کی ٹریننگ ہے. ایسے ہی رمضان کی یہ تربیت کو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رکھنا ہے کہ اگر تنہائی میں انسان اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرے. نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں، کیا موبائل پر ہم دیکھ رہے ہیں، کس کے تصاویر دیکھ رہے ہیں، غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
کیا پھر ہم نے رمضان میں سیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی کا یہ عالم ہمارے دلوں کے اندر روزے میں، کہ روزے کی حالت میں ہم تنہائی میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیتے، ایسی ہی تربیت ہے ہماری کہ رمضان کے بعد بھی تنہائی میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، جہاں کہیں ہو، یہ جان لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ اللہ کا حیا ہے، کانوں کی حفاظت کرنا، بری بات نہیں سننا، چغلی نہیں سننا، یہ اللہ کا حیا ہے، اور اسی طریقے سے برے خیالات کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، یہ بھی اللہ کا حیا ہے۔ پہلا فائدہ موت کو یاد کرنے کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی حدیث میں دوسری بات بتاتے ہیں کہ موت کو یاد کرتے رہنا، موت کو بار بار یاد کرنا، یہ بھی اللہ کا حیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت دی ہے۔ بار بار موت کو یاد کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ موت کو یاد کرنا اصل میں اللہ سے حیا کرنا ہے، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دیکھو آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکرہ حازم اللذات۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان دنیا پانے کا، دنیا کی آرائشوں کا، دنیا کی نعمتوں کا شوق اپنے دل میں سے نکال کے زیادہ نیکیاں کرنے کا شوق اپنے دل میں لاتا ہے، یہ موت کو یاد کرنے کا فائدہ ہے۔ اکثر ذکر حازم اللذات۔ آپ دیکھو آج ہمارے زندگی کے اندر، ہماری صبح سے شام تک کی زندگی میں دنیا کی خواہشیں ہیں، دنیا کی نعمتیں پانے کی خواہشیں ہیں، یہ آ گیا، موبائل آ گیا، گاڑی آ گئی، کپڑے آ گئے، اچھے کھانے آ گئے۔ آپ دیکھو یہ معاملات کی ارد گرد ہماری زندگی، کہاں جائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا خریدیں گے، کیا بیچیں گے، نئے کپڑے، اچھے کپڑے، موبائل، گاڑی، یہ خواہشوں کے پیچھے انسان اپنی زندگی، کیا دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا کی حیثیت، ایک مرے ہوئے بکرے کے بچے جو بدبودار ہے اس سے بھی گئی گزری ہے دنیا کی حیثیت، کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ یہ دنیا سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کے پیچھے، دنیا کی خواہش نکل جاتی ہے ہمارے دلوں سے۔ موت کو یاد کرتے رہو۔ دیکھو ذرا، برانڈڈ کپڑے پہننے والے، بڑی بڑی گھڑیاں پہننے والے، بڑے بڑے موبائل استعمال کرنے والے، لگژری جو ہے نا گھروں میں رہنے والے، موت آئی تو ایک آنن فانن معمولی 3 کپڑوں میں لپیٹ کے انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، معمولی تختے پر لٹایا جاتا ہے۔ وہی گڑھے میں جانا ہے، امیر ہو، غریب ہو، پیسے والا ہو، نرم گرم میں رہنے والا ہو، شان و شوکت میں رہنے والا ہو، بادشاہ ہو، جو کوئی ہو، وہی مٹی کا گڑا گھر بننے والا ہے۔ حازم اللذات، دنیا کی خواہشوں کو کاٹ کے رکھ دینے والی ہے یہ موت۔ اس کو یاد کرنے سے انسان اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اس کو یاد کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے نیکیاں کرنے کی۔ اکثر ذکر حازم اللذات۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ انسان دنیا سے جو ہے نا دور ہو کر آخرت کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دوسرا، اسی لیے صحابہ کرام اور جو ہے نا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ جب موت کا تذکرہ آتا بہت روتے، قبر کا تذکرہ آتا بہت روتے، بولتے یہ آخرت کی سیڑھی میں سے پہلی سیڑھی ہے، جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ موت پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، یہ بات سمجھنا ہے آپ کو اور مجھ کو۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، قہقہے لگا کے زور زور سے ہنسنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر احتیاط کرتے، آپ موت کو ہمیشہ یاد کرتے۔ میرے بھائیوں، موت کو یاد رکھنے کا تیسرا فائدہ، موت کو یاد رکھنے کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ دیکھو اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ابن ماجہ کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا۔ سارے صحابہ افضل ہے الحمدللہ، سارے صحابہ عزت والے ہیں، سارے صحابہ کو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہے، لیکن ایک صحابی کا انتقال ہوا جو بڑے نیک تھے۔ صحابہ کرام ان کی تدفین کے بعد بیٹھ کر ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، بہت ہی نیک بندہ تھا، بہت ہی اچھا بندہ تھا، بہت ہی خاص بندہ تھا، ایسی بات کر رہے ہیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، یہ سب کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، دیکھو اب تیسرا فائدہ کیا ہے موت کو یاد کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ذرا بتاؤ کیا یہ شخص موت کو یاد کرتا تھا؟ اللہ اکبر، کیا یہ بندہ موت کو بھی یاد کرنے والا تھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ موت کو یاد کرنے والا نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا تو پھر اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔
کیا معلوم ہوا؟ انسان تعریف کے قابل جب ہوتا ہے جب وہ زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہوتا ہے. انسان تعریف کے قابل تب ہوتا ہے جب وہ موت کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے یاد کرے. صحابی ہے، نمازیں پڑھنے والے، نیک ہے، صحابہ نیک ہونے کی جو ہے نا گواہی دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کہا یہ ایک کمی کی وجہ سے ان کے اندر ایک کمی رہ گئی ہے. کیا ہے وہ؟ یہ کہ اللہ اکبر، وہ یہ ہے کہ موت کو یاد نہیں کرتے تھے. موت کو یاد کرنا اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک یہ بہتر ہونے کی دلیل ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور جو ہے نا چوتھا فائدہ موت کو یاد کرنے کا کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں عقل مند کون ہے. عقل مندی کیا ہے؟ عقل مند، ہمارے پاس عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے ہمارے پاس جو زیادہ پیسے کمانے والا ہے، زیادہ دنیا کی دولت حاصل کرنے والا ہے. عقل مند کون ہے ہمارے پاس؟ جو لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنے والا ہے. ہاں، اپنی جو ہے نا لمبی لمبی باتوں سے اور جو ہے نا عجیب و غریب قسم کی حرکات کرنے والا ہے، لوگوں کو ستانے والا ہے، لوگوں پہ رعب جھاڑنے والا ہے. یہ دنیا زیادہ حاصل کرنے والا ہے، چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کو جو دھوکے میں لانے والا ہے، لوگوں کو لوٹنے والا ہے، زیادہ باتونی ہے. جو ہے نا حاضر جواب ہے، بولتی فوراً جواب. اس کو ہم جو ہے عقل مند سمجھتے ہیں. انہوں دیکھے کتنا کما لیے جا کے، انہوں کتنا لا لیے جا کے، ایسا عقل مند اس کو سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ بتائیں عقل مند کون ہے، عقل مند مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند مومن وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو. اللہ اکبر. موت کو کثرت سے یاد کرنا اصل میں یہ کیا ہے؟ عقل مندی کی علامت ہے. اور مومن جو ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے. مومن کی مثال اللہ کے نبی نے عقل مندی سے دی ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یہ بھی کہا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. معنی کیا ہے؟ مومن کو معلوم ہو گیا کہ یہاں سے نقصان ہے تو مومن پھر وہاں جا کے نقصان نہیں اٹھاتا، خسارہ نہیں اٹھاتا. یہ مومن ہونے کی علامت ہے. اس موقع پر میں موقع کی مناسبت سے یہ بات کی گزارش کروں گا کہ ہم جان رہے ہیں کہ ماحول دن بدن بگاڑنے والے بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، شر اور فساد کرنے والے شر اور فساد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ ہم بہت عقل مندی کا مظاہرہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں. ابھی اتفاق سے دیکھیے اب کیا ہو گیا ہے، کل جمعہ ہے اور غیر مسلمانوں کا تہوار بھی ہے. جی، ہندو بھائیوں کا تہوار بھی ہے، ہولی کا تہوار ہے، جمعہ بھی، دونوں ساتھ آ گئے ہیں. کیا کرنا ہے؟ عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے. ہاں، بلا وجہ جو ہے نا ادھر ادھر چھیڑ چھاڑ، بلا وجہ کسی کے تانوں کا جواب، کسی کے نعروں کا جواب. ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو کچھ بھی کرنے کی، بیکار کے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو. بیکار کے کام کر کے یہ سب شر و فساد ضرورت نہیں. فساد کرنے والا فساد کرنا چاہتا ہے، شر کرنے والا شر کرنا چاہتا ہے. ہم کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اگنور کریں، بیکار کے نعروں کو اگنور کریں، بیکار کی باتوں کو اگنور کریں. نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کا جواب، اللہ کے نبی تانوں کا جواب تانوں سے نہیں دیا کرتے تھے. ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے معلوم آپ کو؟ جب جاہلوں سے تم ملو تو کنارہ کشی کرو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بھائی دور رہو، خوش رہو، آپ اپنا کیا کرنا ہے کر لو، ہم انوالو نہیں ہوتے. آپ ٹھیک ہے، آپ گالی دیتے ہیں، آپ جو ہے ہمیں تانا دیتے ہیں، جواب نہیں دینا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، امن و امان کو برقرار رکھنا ہے، یہ کوشش کرنا ہے. تو عقل مند مومن کون ہے؟ جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہے کہ آج دنیا میں ہے، کل مرنے والے ہیں. یہ چوتھا فائدہ ہے، عقل مندی کا مظاہرہ ہوتا ہے انسان. پانچواں فائدہ ہے، عزت کون نہیں چاہتا دنیا کے اندر؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عزت دار بن جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عزت والا ہو جائے.
اور عزت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے لوگوں کے پاس؟ بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہیں تو عزت ہے کیا؟ بڑا اونچا مرتبہ اور عہدہ ملا ہے تو عزت ہے کیا؟ خوب پیسہ ہے تو عزت ہے کیا؟ جی نام سے پہلے نام کے بعد یہ لکھا ہوا ہے تو عزت ہے کیا؟ عزت کہاں ہے؟ عزت کس چیز میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد رکھنے والے لوگ دنیا کی عزت پا گئے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا موت کو یاد رکھنے والے عزت پا گئے. اللہ اکبر. یہ موت کو یاد رکھنا عزت ہے. یہ موت سے ڈرنا, یہ موت کو بھلا دینا بے عزتی ہے اصل میں. کیا ہے دیکھو آپ, اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے قریب دوسری قومیں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ اکبر. بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں, ہم کمزور ہو جائیں گے کیا؟ ہماری تعداد کم ہوں گی, طاقت نہیں ہوں گی ہمارے پاس؟ اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہیں, تم کثیر تعداد میں ہوں گے لیکن تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے سمندر پر جھاگ ہوتا ہے, کپ ہوتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے, کیوں ایسا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے دو باتیں فرمائی. حب الدنیا, دنیا کی محبت. انسان دنیا کی محبت سے بزدل ہو جاتا ہے, انسان دنیا کی محبت سے کاہل ہو جاتا ہے, انسان دنیا کی محبت لانے سے بے عزت ہو جاتا ہے اصل. اور اللہ کے نبی نے دوسری بات فرمائی وَكَرَهِيَةُ الْمَوْتِ, انسان موت سے نفرت کرنے والا ہو جائے گا. موت کو یاد نہیں کرنا, موت کو بھلا دینا, موت سے نفرت کرنا, یہ بے عزتی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ وقار چھین لیتا ہے. عزت کس کو ہے؟ اللہ دنیا میں عزت ان کو دیتا ہے جو اپنی موتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو, یاد کرو اپنی آپ کی میری موت کو کہ ایک دن آنے والا ہے. کیسا ہم نہتے بے یار و مددگار ایک تختے پر پڑے ہوں گے, ہاں اٹھنے بولنے کی گنجائش نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ بات سمجھنے کی ہے. یاد کرو وہ موت کے دن کو. آج انسان دنیا کی محبت میں, دنیا کی لالچ میں, دنیا کی چاہت میں آج ایسا ہو گیا, دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, اسلام کی عزت کیا ہے, نماز کی عزت کیا ہے, سب بھلا بیٹھے. آج سوشل میڈیا کا انفلوئنس ایسا ہو گیا, سوشل میڈیا پہ مشہور ہونے کے واسطے, سوشل میڈیا پہ اپنے ویوز کے چکر میں, لائکس کے چکر میں, سبسکرائبرز کے چکر میں انسان کس کا مذاق اڑا دے رہا سمجھ میں نہیں آ رہا. اب تک تو جو ہے نا ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے تھے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. ایک دوسرے کا مذاق اڑا کے, ایک دوسرے کو بے عزت کر کے, ایک دوسرے کو جو ہے نا بے حرمتی کر کے اٹینشن کریٹ کر رہے تھے, لوگوں کا جو ہے نا لائکس حاصل کر رہے تھے, ویوز حاصل کر رہے تھے. آج یہ ویوز حاصل کرنے کے چکر, لائک حاصل کرنے کے چکر میں اتنے نکمے اور نالائق ہو گئے نوجوان. کیا ہو گیا نوجوانوں کو کہ نمازوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ اکبر. نماز کا مذاق, روزے کا مذاق, قرآن کا مذاق, اسلام کا مذاق اڑا کر, یہ تم کیا سمجھتے ہو؟ اسلام کا مذاق اڑا کر, نماز کا مذاق اڑا کر تم 2-4 لائک حاصل کر رہے ہو. کیا کل قیامت کے دن اللہ اس بارے میں تمہیں پکڑ لے گا تو اندازہ بھی ہے تمہیں؟ اور ایک بات میں بتاتا ہوں, اسلام کے باہر کرنے والی تھوڑی چیزیں ہیں جس کو نواقص اسلام کہتے ہیں, جس سے اسلام کا انسان کا اسلام ناقص ہو جاتا ہے, ناکارہ ہو جاتا ہے. ان میں سے کیا ہے معلوم؟ اسلامی شعائر کا مذاق اڑانا, نماز کا مذاق اڑانا. یہ بڑا گناہ ہے بہت. انسان کا اسلام ناقص ہو جاتا ہے, انسان اسلام سے باہر ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ بڑا خطرناک ہے. وہ نوجوان جو یہ سب بے تکی اور بے ڈھنگی حرکتیں کر رہے ہیں, ان کے والدین کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کے والد والدہ کہاں ہیں؟ ان کے سرپرست کہاں ہیں؟ ان کے بڑے بھائی بہن کہاں ہیں؟ لوگ نمازوں کے اندر نماز پڑھنے والے کا پیر پکڑ کر کھینچ رہے. اللہ اکبر. ڈھکیل رہے ہیں صفوں کے اندر, نمازوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیا یہ معمولی بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ بڑا گناہ ہے. اسلام کی تعلیمات کا, اسلام کی عبادات, اسلام میں بتائی گئی شعائر کا, عبادات کا مذاق اڑانا یہ بڑا خطرناک گناہ ہے. اس سے بچنا ہے. معمولی مت سمجھو اس کو. ایک دوسرے کو تلقین کرو, بچو اور بچاؤ. تو میں نے آپ کے سامنے عزت حاصل کرنا ہے دنیا کے اندر. تو 5واں فائدہ کیا ہے؟ 5واں فائدہ ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے, اللہ عزتوں سے نوازے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, موت کو یاد رکھنے کا 6واں فائدہ کیا ہے؟ دیکھو آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
المعجم الاوسط الطبرانی کے اندر یہ حدیث نقل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی موت کو تنگ دستی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فراخی کا سامان عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کیا فائدہ دیکھو موت کا کہ انسان موت کو یاد کرتا ہے. یہ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگ دست آج ہے نہیں, نوکری نہیں مل رہی ہے, پریشانی ہے, تنگ دستی ہے, خرچ زیادہ ہے, آمدنی کم ہے, تنگ دستی ہے. وہ ہمارے حیدرآباد کے اندر ایک لفظ ہے ہارٹ ٹائٹ ہے, ہارٹ ٹائٹ. میرے بھائیو یہ بات کو سمجھو, یہ بات کو جانو کہ یہ موت کو یاد کرنے سے اللہ تنگ دستی میں فراخی عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور جس کو اللہ فراخی بھی عطا کرتا ہے, اگر فراخی میں کوئی موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو آوارگی سے, بیکار کاموں سے بچا کے رکھتا ہے. اطمینان چاہیے, سکون چاہیے, فراخی چاہیے, اللہ کی طرف سے نعمتیں چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا تنگ دستی میں فراخی چاہیے. تو اپنی موت کو یاد کرو. یہ موت کو یاد کرنے سے اللہ تنگ دستی میں فراخی عطا کرتا ہے, اور فراخی میں موت کو یاد کرنے سے اللہ بیکار کی آوارگی سے بچا کے رکھتا ہے. اللہ اکبر. یہ موت کو یاد کرنے کے فائدے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا ہے. ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہو. یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچانے والا ذکر ہے, فائدہ پہنچانے والی بات ہے. اسی طریقے سے ایک اور جو ہے نا فائدہ موت کو یاد کرنے کا کیا ہے, دیکھو آپ, ایک مسلمان کا اصل ٹینشن کیا ہے, ایک مسلمان کی اصل فکر کیا ہے؟ یہ دنیا پانا ہے نہیں. ایک مسلمان کی اصل فکر ہے اس کی آخرت. ایک مسلمان کی اصل فکر کیا ہے کہ آخرت, موت کے بعد کیسا ہوگا اس کے ساتھ, موت کے بعد کیا کرنا ہوگا, موت کے بعد کس طریقے سے مجھے جو ہے نا معاملات میرے ساتھ ہونے والے ہیں, خبر کے اندر کیا معاملات ہونے والے ہیں, آخرت میں کیا معاملات ہونے والے ہیں. لہٰذا اگر سعادت پانا چاہتے ہیں, اللہ کے یہاں عزت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے نا ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے دنیا میں عزت پانے کے لیے موت کو یاد کرنا ہے, ویسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھنے اور اس کی تیاری کرنے والے آخرت میں عزت پا گئے. اللہ اکبر. آخرت میں اللہ عزتوں سے نوازتا ہے ایسے لوگوں کو جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. موت کو کثرت سے یاد کرنا آخرت میں بھی عزت حاصل کرنے کا جو ہے نا سبب بنتا ہے. اس کی تیاری کرنا ہے. میرے بھائیو یہ 7 فائدے میں نے آپ کے بتائے. بہت سارے بھائی سلام کر رہے ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں نے آپ کے سامنے موت کے 7 فائدے رکھے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ یہ 7 فائدے انشاءاللہ یاد رکھنے کی کوشش کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھیں, اپنے آپ کو ہمیشہ اس بات کی طرف رکھیں کہ ایک دن موت آنے والی ہے, ایک دن ہم مرنے والے ہیں, ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آپ کے میرے جسموں سے روح نکال لے جانے والی ہے. یہ موت کب آتی ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب آنا ہے یہ موت آ ہی جاتی ہے, اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موت آنے والی ہے, یقین بھی رکھنا ہے, اور موت آئے گی کبھی بھی, اس کے لیے تیار بھی رہنا ہے. موت سے ڈرنا نہیں ہے. ہمیں ایک تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جس طریقے سے انسان کے پیدائش پر پیدا ہونے سے پہلے پیدائش کی علامات آتی ہے. ایک حاملہ عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والے ہیں, 8 مہینے ہیں, 9 مہینے ہیں, اس طریقے سے علامات آتی ہے. ویسے ہی موت کی بھی علامات آتی ہیں. مرنے سے پہلے بھی انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے پاس جانے والا ہے, اس لیے کہ موت آنے سے پہلے اللہ بندے کو مہلت دینا یہ بڑی بات ہے. موت آنے سے پہلے اللہ بندے کو یہ بات کی علم دینا کہ تم مرنے والے ہو, تم اللہ کے پاس جانے والے ہو, یہ بتانا, یہ معلوم ہونا. اچھا, یہ ان کو معلوم ہوتا ہے جو لوگ موت کا انتظار کرتے ہیں, جو موت آنے کا یقین رکھتے ہیں ان کو, اور جو مرنا نہیں چاہتے, جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ہمیشہ زیادہ دن زندہ رہنے کی خواہش میں ہیں, ایسے لوگوں کو موت کی جو ہے نا علامات معلوم نہیں ہوتی. آپ بھی کو اس سے پہلے بہت سارے ایسے جو ہے نا ہمارے اسلاف میں سے گزرے ہیں جو موت سے پہلے تیاری کرتے ہیں, موت کا تذکرہ کرتے ہیں, موت کی علامات ان کو ظاہر ہوتی ہیں. تیاری کرنا ہے ہم لوگوں کو انشاءاللہ.
اس بات کی تیاری کرنا ہے کہ ہم بھی ایک دن مرنے والے ہیں، ایک دن جو ہے نا من و مٹی کے نیچے ہم سب کو جانا ہے۔ وہ اندھیرا گڑھا ہمارا مستقبل ہے، اگر وہاں پر روشنی چاہیے تو یہ دنیا میں عمل کرنا ہے، اگر وہاں پر جو ہے نا کشادگی چاہیے تو یہاں پر عمل کرنا ہے، عمل یہی ہونے والا ہے، وہاں پر نہیں۔ لہٰذا آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں حق سچ کہی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کل تیسری کلاس 3 بجے ہوگی، ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ٹوٹل 5 دن ہم آئیں گے۔ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کتنے دن، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ 5 دن کا ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ آج دوسرا دن ہے، پھر کل جمعہ ہے، کل جمعہ بھی آئیں گے، ہفتے کو بھی آئیں گے، اور اتوار تک انشاءاللہ 3 بجے روزانہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ کبھی ایک دن ایسا موقع بھی آئے گا تو آپ لوگوں سے صرف بات چیت بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ سب لوگوں سے انشاءاللہ بات چیت بھی کریں گے، کبھی موقع رہا انشاءاللہ ضرور۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور کل بھی میرے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی جڑیے، اپنے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کو بھی جوڑیے، ایک دوسرے کو جو ہے نا حق کی تلقین کرنا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے نا اچھی اور سچی باتیں بتانا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت ایک دوسرے کو جو ہے نا نیکی کی تلقین کرنا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے تحت۔ تو لہٰذا انشاءاللہ پھر کل ہم 3 بجے جمعہ کے دن ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔